السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اس اختصاصی شعبے سے اپنے مہمان کا انتخاب کرتے ہیں اور اس شعبے سے متعلق اٹھنے والے سوالات جو آپ جاننا چاہتے ہیں ان سے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور جواب حاصل کرتے ہیں۔ آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد ضمیر صاحب موجود ہیں۔ آپ جو ہے چیف ایڈیٹر ہیں اردو لغت بورڈ کے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ آپ نے مقالہ جو ہے 600 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے جو یہاں ٹیبل پر موجود ہیں، بہت سارے آپ کے حوالے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کے پروگرام میں، آپ لائے گئے، ہم نے بلایا آپ کو۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ لغت بورڈ سے آپ کا جو تعلق رہا، چیف ایڈیٹر ہیں، یہاں ظاہر ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے ایک اور آپ کا اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ نے ڈرامے پر جو ہے مقالہ لکھا ہے، پی ایچ ڈی کا مقالہ، یہ جو سامنے موجود ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ اردو لغت بورڈ میں جو کام ہوا ہے اختصار کے ساتھ اگر آپ وہ بتا سکیں تو یہی ہمارے ناظرین کے ہم نظر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جہانگیر سعید صاحب آپ کی محبتوں کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وینس ایچ ڈی چینل کو اور اس کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اردو لغت بورڈ سے میرا تعلق ہے اور میں نے پاکستان میں اردو ڈرامہ، اس کے سماجی ثقافتی اثرات کے اوپر ایک مقالہ لکھا جو 619 صفحات پر ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اردو لغت بورڈ کے تعلق سے میں ایک مختصر تعارف کروں۔ آپ چیف ایڈیٹر ہیں؟ ایز اے چیف ایڈیٹر میں 1986 جب میں نے لسانیات میں نے ڈبل ایم اے کیا، اچھا، تو اس وقت جامعہ کراچی میں ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب وہاں کے وائس چانسلر تھے، صحیح، اور جب مجھے ڈگری ایوارڈ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ضرورت اردو ڈکشنری بورڈ میں ہے، آپ وہاں جائیے۔ 1986 میں اردو لغت بورڈ آیا، میرا انٹرویو ہوا۔ اس وقت انٹرویو لینے والے لوگ، یعنی ایک اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب موجود تھے، جیسے لوگ، غلام ربانی ایگرو صاحب موجود تھے، کشور ناہید صاحبہ موجود تھیں، اچھا، ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب موجود تھے، تقریباً 7-8 بڑے استاد ہمارے سامنے بیٹھے تھے۔ اور جسے یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت کی ہماری جو بھی تعلیم، ہمارا سیشن ہوتا تھا جامعہ کراچی کا، اس حوالے سے ہمیں کامیاب کیا گیا اور میں اس ادارے سے وابستہ ہوا۔ اور جس وقت میں وابستہ ہوا وہاں میں ایز اے ریسرچ اسکالر اردو لغت بورڈ میں میں مقرر ہوا۔ اور اس کے بعد اس وقت جلد نمبر 7 پہ کام ہو رہا تھا، 7 تک جلدیں آ چکی تھیں اردو لغت بورڈ میں، اور 7 کا مسودہ تیار تھا۔ کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے یہ کام اردو لغت بورڈ کا؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1958 میں یہ ادارہ بنا، اس وقت اس ادارے کا نام تھا اردو ڈیولپمنٹ بورڈ، اس لحاظ سے اس کا نام رکھا گیا اردو لغت بورڈ۔ اچھا، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو وہ اردو ڈیولپمنٹ بورڈ کے حوالے سے بنایا گیا تھا۔ کیا تھا وہ 7ویں جلد تھی، اور آج جو ہے کتنی جلدیں ہو چکی ہیں؟ یہ 22 جلدیں 2010 میں مکمل ہوئی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کام مکمل ہو گیا، کام مکمل ہو چکا ہے اردو لغت کا۔ اب لیکن مزید اس میں ان ایڈیشن کچھ تو نہیں، لغت کے حوالے سے ایک بات میں بھی جانتا ہوں، اور جو بھی اردو زبان سے تعلق جس کا ہوتا ہے، اردو یا انگریزی زبان سے، لغت کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جی جی جی، ہمارے یہاں نئے الفاظ آتے رہتے ہیں، عوامی الفاظ بھی آتے رہتے ہیں، وہ لفظ ہماری لغت میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اپنے جو اسکالرس کو کام دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں سے، اپنے استاد لوگوں سے کتابیں پڑھواتے ہیں، وہ کتابوں سے حرف نکالتے ہیں نئے جو عوام میں مشتمل ہو چکے ہوتے ہیں، پھر اس لفظ کا باقاعدہ تجزیہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک طرف تو آپ نے بتایا کہ انکلوڈ کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں، کچھ متروک بھی ہوتے ہیں، ریپیٹ بھی ہو جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، ان کا استعمال ختم ہو جاتا ہے، وہ تقریباً مردہ ڈیڈ ورڈز کہلاتے ہیں۔ تو ان کو نکالنے کی بھی بڑی ترتیب، اور اس کے لیے بھی کوئی بورڈ ہے جس کا معیار منتخب وہ ایک لفظ ہے دخیل الفاظ، جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ زبانوں سے متروک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں؟ نہیں، اس میں تبدیلی نہیں لاتے ہیں، وہ لفظ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارے یہاں کے بڑے استاد ہیں یا جو ہم پرانی کتابیں، قدیم کتابیں پڑھتے ہیں، ان کتابوں میں وہ لفظ موجود ہوتے ہیں، ان لفظ کو ہم اس لیے نکال بھی نہیں سکتے۔
اچھا وہ تاریخی حوالوں میں کام آتا ہے کہ پہلے یہ تھے مستمل تھے. اردو لغت کا ایک سب سے بڑا خوبی ہے کہ یہ تاریخی اصول میں بنی ہے. تاریخی اصول وہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں قدیم زمانے سے وہاں سے وہ الفاظ جمع کیے جاتے ہیں, ان الفاظ کو شامل رکھا جاتا ہے, اور اس کو ہم تاریخی اصول اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا حوالہ ہم دیتے ہیں. یعنی اچھا آپ یہ کرتے ہیں لغت میں کہ آپ جو بھی لفظ اس میں شامل کرتے ہیں اب وہ کہاں سے بورن ہوا, کہاں اس کی پیدائش ہوئی, اس کا روٹ ہمیں لازمی دینا سال کون سا تھا, اس کا کسی ماہر لسانیات نے اس کا کہاں بہتر استعمال کیا, اور وہ ایک تاریخ بن گئی کہ پہلی دفعہ یہ لفظ جو ہے فلاں صاحب نے استعمال کیا تھا. بالکل اور وہ تاریخ کے حوالوں سے چلتے چلتے اور کہیں اور کسی کلام میں کہیں موجود ہے تو اس کا بھی آپ حوالہ دیتے ہیں. اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں. دیکھیں بات کیا ہوتی ہے کہ لفظ کے ایک معنی نہیں ہوتے ہیں. کوئی بھی شاعر اور ادیب جب اس لفظ کو استعمال کرتا ہے تو اس کے ایک معنی نہیں ہوتے ہیں, وہ اپنے ضرورت کے تحت اس لفظ کو اسی کی ترکیب سے استعمال کرتا ہے, تو اس لفظ کے معنی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں ایک اور ہے چونکہ لغت ہے اور پھر تاریخی حوالے سے بھی ہے, اصولی حوالوں سے بھی ہے, تو جو ہمیں جو نئی نسل کو اور ہمیں جو اس کا جو تلفظ ہے وہ تلفظ نہیں ملتا, صحیح نہیں ملتا. اس کے اعراب تو آپ لگاتے ہیں, زیر و زبر تو آپ لگاتے ہیں, لیکن اس کی آواز سمجھنے میں وہ بھی کسی نہ کسی چھوٹے موٹے ماہر کا ہونا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ لفظ کی شناخت جب ہوتی ہے جب اس کا صحیح تلفظ یا اس کا پروننسیشن ہمارے سامنے ہونا چاہیے, اور کہیں نہ کہیں بولا گیا ہو اور سنا گیا ہو. لیکن سننے کا حوالہ یہ ہوتا ہے کہ چینل کے حوالے سے آپ نے بات کری, تو چینل میں بھی ہمارے یہاں بہت سارے بڑے ہمارے جو صداکار ہیں ان لفظوں کو استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تحت اللفظ کے تحت باقاعدہ مرثیہ نوحہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے, یا کوئی نظم پڑھی جاتی ہے, تو وہ تحت اللفظ میں وہی آدمی پڑھ سکتا ہے جو اس کا تلفظ بہترین اچھا ہو اردو میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ آپ کی یہ جو تلفظ ہے اور جو یہ استعمال کرتے ہیں اس میں زبان میں استعمال کرتے ہیں وہ ماہرین لسانیات بھی ہوتے ہیں, آپ کی لغت اس کا میں کیا ممید و معاون ثابت ہوتی ہے؟ وہ معاون اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جب ایک آرٹیکل بنایا جاتا ہے اس کے سامنے ہم اعراب دیتے ہیں, اعراب کے ساتھ ساتھ ہم اس کا تلفظ بھی دیتے ہیں کہ زبر کہاں پر ہے, زیر کہاں پر ہے, پیش کہاں پر ہے. صحیح. تو وہ جب اس کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے کہ زبر زیر پیش کہاں پر ہے, تو اس سے ہی ہمارا تلفظ صحیح درست ہوتا ہے. یہ تو کام آپ نے کر دیا, بہت اچھا کیا, اور اتنا آپ نے 22 جلدیں تیار بھی کر دی. میں اس میں 2010 میں تیار ہو گئی. میں اس حوالے سے ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں, اس میں بڑے ہمارے استاد جیسے لوگ جس میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری, ڈاکٹر ابواللہ صدیقی, ڈاکٹر اسلم فاروقی, ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب, ڈاکٹر جمیل الدین علی صاحب اور ڈاکٹر حنیف فوق صاحب تھے. ان لوگوں کا بہت بڑا کریڈٹ ہے, اور اس میں سب سے بڑا نام جو اہم ہے وہ ہے ڈاکٹر شان اللہ حقی صاحب. جی وہ ان کے والد بھی وہ لغت پہ کام کیا کرتے تھے. لغت انہوں نے تیار جناب, وہ اپنے آکسفورڈ ڈکشنری کے حوالے سے, تلفظ لغت کے حوالے سے ہے, اور فرنگی تلفظ کے نام سے آئی ہے ان کی بہترین. صاحبزادے آصف فروقی نے بھی کام کیا ہے, وہ اسلم فاروقی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر شان اللہ حقی صاحب کی. اچھا جی. تو حقی صاحب کا فرنگی تلفظ لغت آئی جس کو مخترع قومی زبان نے شائع کیا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہمارے یہاں کے استاد لوگوں نے جو کام کیا, اور میں آپ کو لغت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات اور ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں 1958 میں ادارہ قائم ہوا. 58 سے کام شروع ہوا. شروع میں کتابیں جمع کی گئیں, الفاظ جمع کیے گئے, ان کے بنڈل بنائے گئے. وہ ان کے بنڈل بنانے کے بعد اس کو رکھا گیا. پھر اس کے بعد اسکالرس نے کام کرنا شروع کیا. پھر ہم نے ان مسودوں کو باہر استاد لوگوں کو بھیجا. اس طریقے سے نظر ثانی کی گئی. 1958 سے 1977 میں اردو لغت کی پہلی جلد آئی. دیکھیے ایک بات جو سوال ہے عوامی مفاد کا ہے, اور ہم اپنے عوام کو معلوم ہونا چاہیے. اتنا کام کر دیا, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو گئے ہوں گے اس پروجیکٹ پہ, 58 سے چل رہا ہے اور 10 تک کام ہوا ہے, اور ابھی بھی اس تک کام جاری ہے. لیکن جو اس کی تشہیر ہونی چاہیے تھی, جو اس کی اشاعت ہونی چاہیے تھی, جو اس کی رسائی ہونی چاہیے تھی, بہت بڑا المیہ ہے. کسی بھی لائبریری میں آپ دیکھیں اس کے شیلف میں
شاذ و نادر یہ چیز پائی جائے گی، یہ تو ناکامی ہے آپ کے ادارے کی۔ اس بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت جب کہ اداروں کو پروجیکٹ دیتی ہے تو اس پہ یہ لازم ہونا چاہیے کہ ان کتابوں کو، ان جلدوں کو ایک اعزازی طور پہ تمام بڑی جامعات میں پہنچانی چاہیے۔ ہے نہیں، ابھی اتنی جامعات کھل گئی ہیں، ابھی جناب، تو ساری لیکن جعلی ہمارے جامعات۔ زمانے میں، اس زمانے میں 3-4 یونیورسٹیز ہوا کرتی تھیں۔ اب میں سائنس کے حوالے سے یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کے حوالے سے جہاں جہاں کام ہو رہا ہے کم سے کم وہاں یہ کتابیں جانی اتنا چاہیے۔ ذخیرہ ہے، لیکن اتنا گورنمنٹ ہمیں اس خزانہ بات ہے، کی اتھارٹی دے نظر گی، نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ نظر نہیں آتی، بالکل صحیح کہہ رہے تو ہیں۔ جب نظر نہیں آتی ایک چیز، لوگوں کے نوٹس میں نہیں ہے، ان کے ریچ اور رسائی میں نہیں ہے، جہانگیر سعید صاحب، آپ تو اس بالکل کا تو صحیح کہہ رہے مطلب ہیں۔ ہے ضائع جا رہا ہے ہمارے یہ۔ یہاں بہت سارے استاد اور طالب علم آتے ہیں، وہ ہم سے آ کے جب مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں جلد چاہیے، اور جب اس کی قیمت دیکھتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی نواز شریف صاحب کے دور میں اس کی قیمتیں ایک دم بڑھا دی گئیں۔ گورنمنٹ کی پالیسی آئی کہ بھئی اگر جو کتاب پہلے 500 روپے کی تھی اس کو 1800 روپے کر دیا گیا، جو کتابیں ختم ہوئیں وہ 3600 روپے کی۔ اگر یہ 22 جلدیں کوئی خریدنا چاہے تو وہ کتنے ہزار میں آئے گی؟ جناب اس کی ٹوٹل مکمل قیمت جو ہے وہ ہے 54,400 روپے کی۔ اس طریقے سے وہ تقریباً یہ سمجھیں کہ آدھی قیمت میں ہم 50% میں وہ کتاب دے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ تو اختیار ہے، اور یہ وہ تو، لیکن لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں، کتاب اتنی مہنگی کر دیے۔ اصل میں یہ بات تو دیکھنی پڑے گی کہ ایک کتاب کی تیاری میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بھائی، بتایا، عوامی مفاد کے منصوبے ہوتے ہیں یہ خدمت کے منصوبے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ چیز باہر بیچ رہے ہیں، یا جو ہے آپ عام جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ چیز امپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو علم ہے، علم کے دعوے کرتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں تو اپنے کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی لگا دیتے ہیں، اس پہ مینوفیکچرنگ کے کاسٹ بھی لگا دیتے ہیں۔ یہ تو ظلم ہے نا۔ کام ہوا ہے، اردو لغت کا جتنا بڑا کام ہوا ہے، یہ کام ہندوستان میں بھی نہیں ہو سکا، یعنی تاریخی ارے سر، آپ چھوڑیے ہندوستان سے، آپ مثالیں دیجئے، یہ بتائیے کہ لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے، وہاں نہیں پہنچی ہیں، تو یہ تو زیرو ہیں۔ زیرو، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، اور میں بھی ہمارا بھی شروع سے مطالبہ یہی ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے عوامی نمائندے اس بات کو اوپر تک نہیں پہنچاتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے گھر کی چیز تو ہم بیچ سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی چیز کو ہم اسی قیمت میں بیچتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ مختصراً یہ آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ بہت زبردست کام ہوا ہے، انڈیا میں بھی کام نہیں ہو سکا ہے، لیکن ہمارے یہاں کام ہوا ہے، اس پہ پیسے خرچ کیے گئے ہیں، بھاری رقم لگی ہے، اور عوام سے جو ہے وہ، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عوام سے جو بھاری رقم لگی ہے اس سے ڈبل کر کے وصول کرنا چاہتے ہیں علم کے شعبے میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی وہ بھی تجارتی، جیسے تھے ہمارے یہاں اسکول سے کمرشل سطح پہ چلے گئے ہیں، تو اس طرح اس ادارے پہ، لیکن افسوس نواز شریف صاحب کے دور میں اس کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، ہماری رسائی سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی قیمتیں کم کرنی چاہیے۔ ایک لغت کی قیمت کم سے کم 500-700 روپے ہونی چاہیے، جس کو عام آدمی، عام طالب علم خرید سکے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کا ایک اور تعارف ہے، پاکستان ٹیلی ویژن سے اور ڈراموں سے آپ کا تعلق رہا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی، اور جو ریسرچ اسکالر کے طور پر آپ نے اپنا مقالہ لکھا ہے پی ایچ ڈی کا، وہ بھی وقی مقالہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم سوالات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹا سا بریک۔